ہم نے وزٹ کیا دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے ایڈوانسڈ سویلائزیشن کے کھنڈرات کو، جہاں 5000 سال پرانے زندگی کے آثار آج بھی واضح طور پہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ اس زمانہ قدیم میں اتنی شاندار ٹاؤن پلاننگ دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ جس زمانے میں اینشینٹ ایجپشنز اپنے فیروز کی پوجا کرنے میں مصروف تھے، اسی زمانے میں یہ پکے گھر نہ صرف پکے بلکہ ڈبل اسٹوری گھر، اٹیچ اور پبلک باتھ رومز، ماڈرن جکوزی اسٹائل کے واٹر پروف پولز، روڈز، سیوریج سسٹم اور نئی ٹیکنالوجی بنانے میں مصروف تھے۔ پر جاننا یہ ہے کہ یہ سب آخر دنیا کے اس کونے میں کیسے کیا جاتا تھا۔ ہم کسی اور کی نہیں، موہنجو دڑو کی بات کر رہے ہیں۔ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی وہ ایڈوانس سٹی تھی جس نے ایکسپرٹس کو ابھی تک پہیلیوں میں جکیڑ رکھا ہے۔ یہ کون لوگ تھے، کیا کھاتے تھے، کس کو پوجتے تھے؟ جہاں دنیا اینشینٹ گریکس اور ایجپشنز کی لینگویج کو ڈیکوڈ کرنے میں کامیاب ہوئی، وہیں انڈس ویلی کے لوگوں کی لینگویج کو ابھی تک کیوں ڈیکوڈ نہیں کیا جا سکا؟ کیا اس کو جان بوجھ کر انکرپٹڈ رکھا گیا تھا؟ 5000 سال پہلے کڑی منصوبہ بندی سے اتنا جدید شہر کیسے بنایا گیا؟ اس دور میں انڈس ویلی سویلائزیشن کا 4000 کلومیٹر دور اینشینٹ ایجپشنز کے ساتھ کون سا سیکرٹ کنیکشن تھا؟ اور سب سے بڑھ کر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ ناظرین، یہ بات ہے دسمبر 1922 کی، جب انڈین آرکیولوجسٹ RD بینرجی ویسٹ انڈیا میں موجود انڈس ریور کے کنارے شکار پر نکلے تھے۔ ان کو ایک انتہائی خوبصورت ریڈ اسپاٹڈ ہرن دکھا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے بھگایا، لیکن ہرن پاس میں موجود ایک جنگل کے اندر جا کر کہیں غائب ہو گیا۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے RD بینرجی تھک چکے تھے اور انہوں نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران ان کا پیر ایک تیز دھار والے بلیڈ سے لگا۔ پہلی نظر میں یہ نارمل پتھر لگ رہا تھا، لیکن معائنہ کرنے پر معلوم پڑا کہ یہ 4500 سال پہلے برونز ایج میں استعمال ہونے والا ایک فلنٹ اسکریپر تھا۔ اس وقت یہ بلیڈ جانوروں کی کھال اتارنے یا مختلف چیزوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس گنجان جنگل کے بیچ سے فلنٹ اسکریپر کا ملنا RD بینرجی کے لیے کافی حیرت کا باعث بنا، لہٰذا انہوں نے اس جگہ کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا۔ اتنے میں بیل گاڑی پہ ایک لوکل شخص آیا اور جنگل کے ایک حصے میں سے کچھ سامان نکال کر بیل گاڑی میں لوڈ کرنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بنی بنائی اینٹیں یعنی برکس تھیں جو وہ اپنے گھر میں استعمال کرنے کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ اس موقع پر RD بینرجی، جو کہ ویسے ہی آرکیولوجی کی فیلڈ میں کافی ایکسپیرینس رکھتے تھے، وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ جس جنگل کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس کے نیچے ضرور آثار قدیمہ کا کوئی شہر دھسا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہیں اپنا کیمپ لگا لیا، کچھ لوکلز کو ہائر کیا اور اگلے 4 مہینوں تک یہاں کھدائی کرتے رہے۔ آنے والے 4 مہینوں میں بینرجی کو یہاں سے جو کچھ ملنے والا تھا وہ آرکیولوجی کی دنیا میں تہلکہ مچانے کے لیے کافی تھا۔ جنگل کے نیچے سے اسٹیمپس ملی جن پر نہ سمجھ آنے والے کریکٹرز اور کچھ جانور بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسٹیمپس کے امپریشن اپنے سینئر سر جان مارشل کو بھجوا دیے، جو اس وقت آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ بے شک یہ اسٹیمپس ہزاروں سالوں کے بعد زمین سے نکالی گئی تھیں، لیکن سر جان مارشل ان کے امپریشنز پہلے بھی کہیں دیکھ چکے تھے۔ جی ہاں، RD بینرجی جس جگہ پر موجود تھے وہ موہنجو دڑو تھا، جبکہ 2 سال پہلے یہاں سے 600 کلومیٹر نارتھ میں ہڑپا سے ایسی ہی ہو بہو اسٹیمپس انڈین آرکیولوجسٹ دایا رام ساہنی کو بھی ملی تھی۔ یہ ایویڈنس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ موہنجو دڑو اور ہڑپا میں رہنے والے لوگ ایک ہی سویلائزیشن کے 2 الگ الگ شہروں میں بستے تھے۔ شروعات میں اس کو ہڑپن سویلائزیشن کا نام دیا گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آرکیولوجسٹ کو اس سویلائزیشن کے دوسرے چھوٹے بڑے گاؤں ملنا شروع ہوئے۔ ان میں سے زیادہ تر انڈس ریور کے کنارے پائے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کا نام دیا جانے لگا۔ لیکن انڈس سویلائزیشن صرف انڈس ویلی تک ہی محدود نہیں تھی۔ بلوچستان میں مکران کے کوسٹ سے لے کر ایسٹرن افغانستان، یمنا ریور اور گجرات سے لے کر نارتھ پاکستان میں بھی انڈس سویلائزیشن کے نشانات پائے گئے ہیں۔
کل ملا کر اس پورے ایریا میں انڈس سویلائزیشن کی 1400 سے زیادہ چھوٹی بڑی سٹیز مل چکی ہیں، لیکن چند ماہرین کے مطابق یہ نمبر 3771 تک جاتا ہے۔ یعنی انڈس سویلائزیشن ایسٹ سے ویسٹ 1600 کلومیٹر تک اور نارتھ سے ساؤتھ 1100 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس پورے آکوپائیڈ ایریا کا اگر اس وقت کی ایجپشن اور میسوپوٹیمین سویلائزیشن سے کمپیریزن کیا جائے تو انڈس سویلائزیشن ان دونوں کے کمبائنڈ ایریا سے بھی زیادہ بڑے ایریا پر پھیلی تھی۔ ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق اس پوری سویلائزیشن میں 50 لاکھ لوگ بستے تھے۔ موہنجو دڑو نہ صرف انڈس ویلی سویلائزیشن کی سب سے بڑی سٹی تھی بلکہ دنیا میں سب سے پہلے بنائی جانے والی ایڈوانسڈ سٹیز میں بھی یہ پہلے نمبر پر آتی ہے۔ اس کو یہ نام یہاں کے لوکل لوگوں نے دیا ہے۔ سندھی لینگویج میں ٹیلے کو کہتے ہیں دڑو اور موہن کا مطلب ہے مرے ہوئے، یعنی مرے ہوں کا ٹیلا۔ 1925 سے لے کر 1964 تک یہاں ایکسکیویشنز کا کام چلتا رہا۔ 633 ایکڑ پہ پھیلے موہنجو دڑو کے صرف 10% ایریا کو ایکسکیویٹ کیا گیا ہے، اور صرف اسی میں ہی جو کچھ باہر آیا وہ اس شہر میں رہنے والوں کی سوچ اور رہن سہن کی ایک کلیئر پکچر ظاہر کرتا ہے۔ 5000 سال پہلے انہوں نے اپنے لیے ایک پلانڈ سٹی بنائی تھی۔ ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق سڑکیں اور گلیاں بچھائی گئیں جو ایگزیکٹلی نارتھ سے ساؤتھ کو جاتی ہیں، اور جو سڑکیں کراس میں بنائی گئیں وہ ان کے ٹھیک 90 ڈگریز میں بنی ہیں۔ موہنجو دڑو کی پوری سٹی الگ الگ حصوں میں بٹی ہوئی دیکھی گئی۔ ایک اپر سٹی ہے جس کو سٹاڈل کہا جاتا ہے، یہ لوور ٹاؤن سے مختلف ہے جس میں ساری امپورٹڈ بلڈنگز موجود ہیں۔ جیسا کہ آج کل کی ماڈرن سٹیز میں گورنمنٹ آفیسز کے لیے الگ ایریا ہوتا ہے، اس میں شامل ہے ایک کالج جہاں لوگوں کو ایجوکیشن دی جاتی تھی، ایک گرینری یعنی اناج کا گوڈاؤن، اس میں ہوا کے گزر کے لیے روشن دان بھی موجود تھے، اور لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی۔ گرینری کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کے لیے کتنی فکر کرتی تھی۔ سیلاب یا مشکل حالات میں گرینری میں اسٹور کیا ہوا اناج لوگوں میں بانٹا جاتا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے گریٹ باتھ، جو 2.5 میٹر گہرا پانی کا تالاب ہے، اور اس کی دونوں سائڈز پہ اترنے کے لیے سیڑھیاں بھی بنائی گئی تھیں۔ یاد رہے کہ موہنجو دڑو کا گریٹ باتھ دنیا میں اپنی نوعیت کا سب سے پرانا باتھ ہے۔ 12 میٹر لمبے اور 7 میٹر چوڑے اس باتھ میں 2,10,000 لیٹر پانی بھرا جا سکتا تھا۔ یہ اتنا ہی پانی ہے جتنا آج کل چھت پہ لگے 30 واٹر ٹینکس کو ملا لیا جائے۔ پر اتنا زیادہ پانی کا وزن 5000 سال پرانی دیواریں کیسے جھیلتی تھی؟ کھدائی کے دوران معلوم